اسلام اصل میں اجتماعیت کا دین ہے، اور ہر روزانہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر جمعہ 8ویں دن جمعے کا اہتمام با جماعت، یہ بھی ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ اور اس طرح حج بھی ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب اس کو مالدار لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو تقسیم کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال کریں گے، تو بھی ایک اجتماعیت ہے۔ تو باجماعت روزانہ 5 وقتہ نماز کی جماعت کا جو اہتمام ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے حالات واقعات کا علم رکھیں جانیں، اور جو کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہو، کسی کا دکھ بانٹ سکتا ہو، کسی کا درد بانٹ سکتا ہو، کسی کو کوئی سکھ دے سکتا ہو اللہ کی توفیق سے، تو وہ اس کی مدد کرے۔ اسی طرح عید کے اجتماعات ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی گاؤں میں محلے میں ایک بڑی جماعت ہو جس میں پورا گاؤں ایک جگہ پر جمع ہو تاکہ اجتماعیت کا ایک مکمل درس ہو۔ اب جیسے کہ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ، اور ایسے جب وہ اس کا سیٹلائٹ ویو لیا گیا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریت کے ذرے اتنے لوگ، تو گویا کہ کفر پر ایک روب اور دھاک بٹھانے کا ایک ماحول، ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ پر ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مسجد اور ہر ادارہ اور ہر محلے کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور اس سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ایک اجتماعیت کا جو ماحول ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر چلیں، مل کر رہیں، مل کر نماز پڑھیں، ایک بڑی جگہ پر اجتماعی طور پر اس کا کریں۔ اب اس میں جو عید کی نماز بڑے اسکولوں میں، میدانوں میں یا عیدگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اب اتنی صفیں درکار ہوتی ہیں کہ، اور چونکہ عیدگاہ میں تو سال میں 2 اجتماع ہوتے ہیں تو اس پر اتنی صفوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اور جو ٹینٹ سروس سے قالین اور دریاں وغیرہ لی جاتی ہیں وہ گندی ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر مسجدوں کی صفوں کو، تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی جو کوئی بھی چیز جو ہے وہ مسجد سے باہر لے جا کر کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پر، یا حتیٰ کہ ایک مسجد کی کوئی چیز صف یا اس طرح کی چیز دوسری مسجد میں لے جا کر بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ان مسائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دین کی بنیادی تعلیمات کو ایک وحدانیت میں سب جمع ہو جاتا ہے، اجتماعیت میں ایک جگہ جمع ہونے میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ سب مفرد طور پر الگ الگ رہیں گے تو وہ مفرد ہوں گے، سب مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو ایک اجتماع ہو جائے گا۔ اجتماعیت اگر اس کو تھوڑا سا گہرائی اور گہرائی سے سوچا جائے، فرقہ وارانہ تعصبات اور فرقہ وارانہ خیالات اور نظریات سے بالا تر ہو کر تھوڑی سی سوچ کو بڑا رکھا جائے، تو ایک تو سرکاری طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، حکومتی سطح پر حکومت کا نمائندہ اس کو اہتمام کرے، اس کو جماعت کروائے اور خطبہ دے، اور ان لوگوں کے بھلے کی باتیں کرے، ان کو نیکی کی طرف بلائے، اور ایک ماحول ہو۔ اور اسی طرح جب وہ ایک سرکاری طور پر کسی ایک علاقے میں، ڈویژن میں، ضلع میں، تحصیل میں، گاؤں میں، شہر میں، تو پھر وہاں سب لوگ اس کے اندر جمع ہوں گے اور اس کے ماتحت ہی جمع ہوں گے۔ ہر ایک بندہ اپنی اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ گز کی مسجد بنا کر ہر گلی کے ایک ایک فاصلے پر عید کی اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی تعلیم کے برعکس